اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی گرامی سماجی کاروباری سیاسی شخصیت جو کسی تعارف کے بالکل جو ہے نا محتاج نہیں ہے، اس کا نام ہے شکیل بنگش صاحب۔ تو پہلے تو میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ، ذاکر بھائی کا شکریہ کہ آپ میرے خانے کو آ گئے۔ اسی سلسلے میں ناظرین بنگش صاحب کے ساتھ کوہاٹ کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے۔ بنگش صاحب آپ تیار ہو؟ ہاں بالکل۔ بنگش صاحب ذرا یہ کلیئر کریں کہ پچھلے جو 10 سال مزید محرومیوں کا شکار ہو رہا ہے، آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ شاکر نے 10 سال جو گزرے ہیں میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ 10 سال ہمارے ایسے گزرے ہیں کہ اس میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے۔ وہ ترقی ہم نے یہ کی ہے کہ لیکن نور الاسپتال کا آپ حال دیکھیں، جو یہ پرانا اسپتال تھا یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ دوسرا ریفر ٹو پشاور 10 سال پہلے 15 سال پہلے بھی تھا، اور آج بھی ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں، اس طرح اگر سٹی میں پانی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پانی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ گیس کا مسئلہ آپ دیکھیں، مزید لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ دیکھیں وہ مزید زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہ حالانکہ اس میں صوبے میں بھی ان کی حکومت تھی اور وفاق میں بھی، لیکن بارکیف کہتے ہیں دیر آیا درست آیا۔ ہم یہ بھی جو لوگوں نے ان پر پھر اعتماد کا ایک اظہار کیا اور ان کو لوگوں نے ووٹ دیے، شریر افریدی صاحب ہو گئے، شفیع جان ہو گئے، علم بھائی ہو گئے، اور یہ اپنا داؤد بھائی ہو گئے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ چونکہ ابھی تو ایک منسٹری آ چکی ہے اور امید ہے کہ 1-2 منسٹری اور بھی ان کو ملنگ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ۔ میں اکثر ان لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو سابقہ گورنر جو گزرے ہیں مرحوم سید افتخار حسین شاہ، تو ہم کہتے ہیں ان سے آپ لوگ سیکھیں۔ دیکھیں ابھی وہ فوت بھی ہو گیا لیکن ابھی تک اس کا نام ختم نہیں ہوا۔ کیوں کہ اس نے بورڈ یونیورسٹی دیکھیں، اس نے اچھے کام دیکھیں گے کہ یہ بے روزگاری کے لحاظ سے کیسے یہ کام کرتے ہیں، کوہاٹ کی عوام کو کیسے ریلیف دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ایشو جو ابھی ہمارا بنا ہوا ہے یہ ٹریفک کے حوالے سے، دیکھنا چاہیں گے کہ ٹریفک کے حوالے سے یہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو آفتاب عالم کو اور شفیع جان کو برسات خود میں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ ایسے کہیں یہاں سے فلائی اوور آپ بنائیں، یہ بنو گیٹ سے آپ لوگ فلائی اوور بنائیں، اور جو یہ کچہری چوک ہے یہاں پر ان کی ایک انٹرسٹ رکھیں، جو جس کو اترنا ہوگا یا جس سے اوپر انٹری ہونا ہوگا، پھر آپ ایک پشاور چوک میں، اور تیسرا جو ہے تو ہم لیکن یہ نہیں، یہ تو آخری آپشن ہے ہماری انشاءاللہ۔ جو یہ کینگیٹ کے سامنے جو راستہ ہے یہ انشاءاللہ ابھی جو ہمیں جو فنڈ ملے گا تو اس کے ساتھ ہم بڑا کریں گے۔ ابھی دیکھیں گے کہ آگے مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو جنرل الیکشن ہوا ہے تو ماشاءاللہ اس میں عباس افریدی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے جس کا تعلق مسلم نون کے ساتھ تھا۔ پھر گوہر سیف اللہ خان بنگش صاحب تھے جن کا تعلق جمعیت کے ساتھ تھا۔ ساتھ میں پھر شہریار افریدی صاحب ہیں، ماشاءاللہ پچھلے 5 سال پھر 5 سال ابھی کوہاٹ کے لوگوں نے مزید اس پہ جو ہے نا اعتماد کیا ہے۔ شہریار افریدی صاحب کو کیا افریدی صاحب کو بھی میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ انسان سے مسٹیک بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، ان سے اپنے ورکر بھی کچھ ناراض تھے، لیکن بارکیف انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انہی ورکروں نے، انہی لوگوں نے، کوہاٹ کی عوام نے پھر ان پر ایک اعتماد بھی کیا۔ اس کے علاوہ وہ سب اپنے آپ کو مطلب ہے کہ عمران کے سپاہی بھی کہتے ہیں، اور اگر یہ ٹکٹ جس کو ہی مل جائے، چاہے وہ کسی درخت پر بھی اپنا لگا لے تو وہ درخت بھی جیت جائے۔ صرف عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف ان کی سوچ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کافی نالج بھی ہے ان کے پاس۔ تو میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ اس مرتبہ یہ جو 5 سال ہیں اس میں ایسی کارکردگی کریں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے ضیاء اللہ بنگش کو بھی کہی تھی کہ دیکھیں ضیاء بھائی، آپ لوگوں نے اسی کوہاٹ میں رہنا ہے، کدھر نہیں جانا۔ یہ جو 5 سال ہے یہ ایسے گزر جائیں گے جیسے 5 ہفتے، لیکن ایسے کام کریں کہ کل دن آپ لوگ روڈ پر یا کہیں پر گزریں تو لوگ آپ کو یاد کریں کہ یار واقعی انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شہریار افریدی بھائی جو ہیں تو اچھے فیصلے کریں گے، کوہاٹ کے عوام کے لیے اچھا ریلیف لے کر آئیں گے، اور اچھے پروجیکٹ لے کر آئیں گے، اچھی یونیورسٹیاں لے کر آئیں گے، اور جو ہاسپٹل ریفر ٹو پشاور کا مسئلہ یہ انشاءاللہ حل کریں گے، گیس پانی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے۔ سٹی میں آج ہی مجھے مالا برکت اللہ، یہ سٹی کے جو عوام ہے انہوں نے آج ہی میرے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ یار ہم احتجاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو خیر ہے، پھر بھی آپ دن دو دیکھیں اگر نہ ہوا۔ اس کے ساتھ میں دوسرا میسج یہ بھی دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے اب دیکھا بھی ہے یہ شنو خیل کا پل ہے، تو 2-3 مرتبہ بڑے حادثے سے اللہ پاک نے خیر و عافیت کا معاملہ کیا ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں پھر میں نے دیکھا کہ وہ سوراخ میں پھر وہ جو مٹی انہوں نے فی الحال ایک فیلنگ کی ہوئی ہے، وہ جیسے کچا کام ہے، تو انہوں نے پھر 2 مرتبہ پھر مٹی ڈالی ہے۔ 2-3 مرتبہ اس میں گاڑیاں پھر جیسے بارشیں ہوئی ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے تو اللہ نے بار بار خیر کی ہے۔ میں انتظامیہ کو، ڈی سی صاحب کو اور جو ذمہ داران لوگ ہیں میں ان کو بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا
کہ خدا कोई इमरजेंसी तौर पर ये पुल को आप लोग मसमार करके एक नया पुल बनाए, ठीक है। आप लोग ये कहेंगे कि फंडिंग नहीं है, वो नहीं है, को बार के हम मानते हैं कि अभी तक आप लोगों के साथ फंडिंग नहीं है, लेकिन और कोई तरीकाकार आप लोग बना लें ताकि कम से कम यहाँ पर कोई खुदा अगर कल दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता है, गाड़ी नीचे गिर जाती है, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा बंगई साहब जरा ये क्लियर करें कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोहाट के लोगों ने मुकम्मल तौर पे पीटीआई पे जो है ना एतमाद किया है। आफ्ताब आलम साहब मिनिस्टर हैं, सूबाई मिनिस्टर हैं, उसके साथ यहाँ पे जो शफीजान साहब हैं, और इसके अलावा दाऊद अफरीदी साहब अभी माशाल्लाह नए आए हैं, फिर शहरियार अफरीदी साहब भी हैं। मतलब हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हमें गिला तो है ना, अभी पूरा सेटअप पीटीआई का आ गया है। तो अभी आप एक प्यारा सा मैसेज दे शहरियार अफरीदी साहब को कि शहरियार अफरीदी साहब, कोहाट के लोगों ने आप पे इतना ट्रस्ट किया है और इतना एतमाद किया है कि तीनों एमपीएस भी आपके हैं और एमएनए आप हैं, मतलब टीम आपकी पूरी है। तो खुदा के लिए कोहाट की महरूमियों का कोई अजाला कर दे। बिल्कुल, एक तो यह है कि इससे पहले सूबे में इनकी हुकूमत थी और वफाक में भी इनकी हुकूमत थी। अभी चूंकि वफाक में नून है और सूबे में पीटीआई है, तो बराए मेहरबानी एक तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि यार वफाक वाले हमारी ये बात नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में हर एक चीज है, गैस, पानी, बिजली, कोयला हो गया, सोना हो गया, हर एक चीज है माशाल्लाह। रियलिटी के लिहाज से मत से हमें अरबों रुपए में मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह, और इस तरह मैं इनको दूसरे मैसेज भी जहां पर भी गैस के जो इफ्तिताह हो चुके हैं आज से 10 साल पहले, बल्कि 2-3 मरतबा वो हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें कि वो भी अपने सर पर पहुंचाने का। हाफिजाबाद है, इसमें ट्रांसफार्मरों का बहुत ज्यादा मसला है, गैस का इफ्तिताह पहले भी हो चुका था, अब्बास साहब ने भी किया था, शहरियार भाई ने भी किया था। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस मरतबा वो कोहाट को रिलीफ भी देंगे और इंशाल्लाह एक ऐसे काम करेंगे कि इंशाल्लाह लोग उनको सदियों तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शकील बंगश साहब। नाजरीन, ये थे शकील बंगश साहब। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरामैन जाकिर अफरीदी के साथ शाकिर बंगश को इजाजत दीजिए। वस्सलाम।